نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم الشان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا آیا کہ اللہ سونے سچ بولن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو جڑا سچ ہے دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ امت واحدہ مسلم امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ بناؤن واسطے دن رات کم کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ ہند وچ سب کچھ قربان کر کے عملاً شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ قبل صد احترام موضوع سامنے آئی دے درس تصوف دا موضوع توکل ہے، یعنی اللہ دے بھروسہ۔ قرآن حکیم دی سورہ طلاق دی تیسری آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ رب سونے چ فرمایا کہ جڑا اللہ سونے دے بھروسہ کرے گا تے اللہ سونا او دے واسطے کافی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سونے کڈی پیاری خوبصورت گل دسی ہے کہ جیڑا بھی میرے تے بھروسہ کرے گا پھر میں دے واسطے کافی ہاں۔ جیڑے واسطے اللہ سونا کافی ہو جائے کتنی بڑی نعمت ہے۔ خود قرآن کریم کی رب سونے فرمایا کہ میں تواڈے واسطے کافی نہیں، تے جیڑے واسطے اللہ کافی ہو گیا انہوں پھر کسی غیر دی محتاجی دی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ سونے کو اللہ سونے کے خزانے بے شمار لا محدود ہے، نہ مکن والے۔ اللہ سونا پھر اللہ دے بھروسہ کردا ہے، اللہ تے توکل کردا ہے، اللہ سونا پھر کسی دا غلام نہیں ہونے دیندا، غیر دی غلامی جو کڑ لیندا ہے، انہوں اپنا بندہ بنا لیندا ہے۔ نفس و شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں تو الگ کر کے فنا فی توحید انہوں کر دیندا ہے، سراپا ہی عمل قرآن و سنت بنا دیندا، سراپا ارضاء الہی بنا دیندا، حق الیقین سلطان الازکار دا انہوں کمال حاصل ہو جاندا، اور ماسوا اللہ تو کلی قلبن نکل کے ہمیشہ لئی قلبن ذات مولا ہی ڈب کے نماز عشق کی نیت لیندا، وہ اندر ہے نورانی ہوئے دا دل دا آئینہ صاف ہو جاندا، وہ تے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسدے نے، کیونکہ دل اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے۔ تائیں حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہو۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ فرماندے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، چونکہ انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات، اللہ دی بارگاہ تک رسائی اور دید مولا حاصل کرنا دی فطرت ہے۔ قرآن حکیم دی رب سونے فرمایا کہ لا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت رب نے فرمایا کہ اللہ سونے دے دیدار دی تمنا رکھ دے انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ قرآن حکیم دی رب سونے فرمایا جڑے اتنے انے ہیں وہ آخرت وچ بھی انے ہون گے، جنہوں واجب دیدار مولا نصیب نہیں انہوں نے آخرت وچ بھی دیدار مولا نصیب نہیں ہونا۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ سانو جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا وہ مقصد حاصل کریے، یعنی دیدار مولا حاصل کریے، اور اپنی روح نو اپنے اندر نو پاک کریے
تاکہ ساری روح خاکی وجود چو نکل کے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جائے اور حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے تو باطن دے اندر جنہیں درمیان دے نظارے انہیں طرف بالکل توجہ نہ کرے، صرف ذات مولا کی طرف توجہ رکھے، فنا پھر توحید ہو جائے، غرق پھر توحید ہو جائے، اور صرف خدا وحدہ لا شریک دے بھروسہ کرے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری لاہوری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب دے اندر لکھ دے نے کہ حضرت ابو عثمان حیری رحمت اللہ علیہ فرما دیا کہ 40 سال گزر گئے، اللہ سونے مینوں جس حال چ رکھیا تو میں انہوں مکروہ نہیں سمجھیا، یعنی سراپا رضا بنیا رہا۔ پھر اسے کشف المحجوب داتا حضور لکھ دے نے کہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ فرما دے زندگی پر صبر تے قائم رہنا افضل مقاماں وچوں ہے۔ اور اسے کشف المحجوب داتا حضور لکھ دے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ 2 صورتیں، ایک مصیبت ہے اور دوجی بلا دے وقت صابر رہنا، تو دوسری انہاں چیزاں دے معاملے صبر کرنا جنہاں تو اللہ سونے منع کیتا۔ اور اگے سے کشف المحجوب لکھیا کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے توکل جڑا شہوت طعام تو محفوظ رکھدا ہے، دوسرا توکل دی بنیاد علم دی درستگی دے اتے ہے، جنوں اپنے اللہ خالق دا صحیح علم ہے وہ جاندے نے کہ روزی دین والی صرف وہ دی پاک ذات ہے۔ اور اسے کشف المحجوب لکھیا داتا حضور لکھ دے نے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے پوچھیا گیا کہ توکل کینوں کہندے نے، تے حضرت امام حنبل رحمت اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان ہے کہ روزی اللہ سونا پہنچاؤن والا ہے، یہ ایمان رکھنا کہ روزی اللہ سونا پہنچاؤن والا ہے، یعنی ایمان یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ روزی صرف اللہ سونا دیتا ہے۔ اسے کشف المحجوب سے لکھیا کہ حضرت ابو محمد بن جعفر خلدی رحمت اللہ علیہ قول ہے کہ توکل یہ ہے کہ تیرے رزق دا عدم و وجود تیرے دل دے وچ یکساں ہو جائے۔ پھر اسے کشف المحجوب داتا حضور لکھ دے کہ حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ نے پوچھیا کہ ابراہیم 40 سال تو تسی طریقت گامزن رہے کی ہاتھ لگیا؟ تے حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں توکل دا مسلک اختیار کیتا۔ تے حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے آپ نے فرمایا کہ اپنی عمر جڑی تزکیہ باطن چ صرف کرتے تے فنا فی توحید دا کی بنیا؟ اللہ اکبر۔ پھر اسے کشف المحجوب داتا حضور لکھ دے رہے کہ ایک دن میں اپنے پیر طریقت دے نال بیت الجن تو دمشق جا رہا سگا تے رستے چ بارش ہو رہی سی اور چکڑ بنیا ہوئے چلنا ہی مشکل ہویا سگا، تے میں دیکھیا کہ میرے پیر صاحب دے کپڑے اور جتیاں جڑیاں خشک نے، تے میں حیران ہویا، میں پوچھیا کہ حضور ایک ہی معاملہ؟ تے آپ نے فرمایا کہ میں اپنی ہمت دی بجائے توکل دا سہارا لیا اور باطن نو لالچ و خواہش تو پاک کیتا۔ میرے مولا نے مینوں اس چکر تو محفوظ رکھیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت داتا حضور دے اقوال آپ زارنا لکھن والے جہاں مختصر خلاصہ ہے کہ اللہ سونا جس حال چ بھی رکھے اس حال چ راضی رہنا چاہیے، 2 دنی 4 دے چکر چ نہیں پینا چاہیے۔
اور سر تو پیروں تک رضائے مولا بننا چاہیے کہ جو کچھ میرے مقدر دا لکھیا رزق آ میری طبعی دیگر ضروریات ہے وہ ساریاں جو میرے اللہ لکھیاں اپنے اپنے وقت نہ میرے کو پہنچنی ہے۔ کائنات دی کوئی قوت میرے رزق اور ضرورتوں روک نہیں سکتی، نہ وقت تو پہلے لیا سکتی نہ لیٹ کر سکتی ہے، نہ انہوں ختم کر سکتی۔ جو کچھ میرے اللہ دے ارادے جو میرے بارے ہے اپنے اپنے وقت نہ ہر شاید میرے تک ضرور پہنچے گی عزت نہ۔ لیکن نفس شیطان انسان نو دنیا پیچھے دوڑا کے ذلیل و رسوا کر دے، ملدا صرف وہی نصیب دا، جی وعدہ آ جائے نکل جائے گا، وہ جہاں حصہ اتنے پہنچ جائے گا۔ کائنات دا کوئی فرد کسی دا کوئی میرا کوئی اور کوئی میرا نہیں کھا سکتا۔ کائنات دی ہر مخلوق دا جنہیں بھی چرندہ پرندہ جانور ہے درندے ہے حشرات الارض ہے انسان ہے سب دا رزق اللہ لکھیا تے سب نو میرا اللہ اپنے اپنے وقت نہ رزق پہنچاندا۔ اس واسطے رزق دے معاملے کدے پریشان نہیں۔ قرآن کریم رب سونے وعدہ فرمایا کہ اللہ سونا بہترین رزق دینے والا، زمین چ چلن پھرن والی کوئی ایسی شے نہیں جس رزق دا بندوبست اللہ نہیں کیتا، اور رزق جو ہے اللہ دے ذمے ہے۔ اس واسطے اس معاملے کدے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ سونے تے بھروسہ کرنا چاہیے، اور یہی توکل ہے کہ انسان اس چیز نو سمجھ جائے کہ میرا اللہ نے میرے رب نے جو میرا حصہ لکھیا میں نے دینا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ رزق ہوئے نہ ہوئے طبعی ضروریات ہون نہ ہونا، یہ نہ ہونا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے، یہی توکل ہے۔ انسان توکل تے عمل کر کے فنا فی توحید ہو جائے، غرق فی توحید ہو جائے، یعنی قلباً ذات مولا ڈب جائے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزارے، سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جائے، خود سپردگی دی قناعت دی بادشاہت حاصل کرے، مردہ بن کے اللہ سنے دے حضور حاضر رہے، تو پھر اللہ رب العزت انہوں روحانی کمالات عطا کرنگے۔ لیکن سچا عاشق مولا اللہ کو صرف اللہ سونے طلب کردا، اللہ سونے کو غیر نو طلب نہیں کردا۔ آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہ کہ سانو چاہیے کہ دنیا چند دن دا میلہ مک جانا ختم ہو جانا، سادہ اعتبار کوئی نہیں، آیا آیا نہ آیا نہ صحیح، آخر موت ہے۔ یہ انجام دیکھنا قبراں جا کے دیکھ لو کنے لوگ بڑے بڑے رستم بادشاہ امیر عالم نیک بد سب قبراں جا پائے، آخر ٹر جانا۔ اج موقع ساڈے کو، اور جڑے قبراں چلے گئے وہ پچھتا رہے نے کہ کاش اسی اللہ پاک دی نافرمانیاں نہ کر دے، قرآن و سنت عمل کر دے، قلبی اسم اعظم دا ذکر اپنے پیر و مرشد کو حاصل کر کے کر دے، تاکہ رب سن دی بارگاہ پہنچ کے دید مولا دی نعمت حاصل کر دے۔ تو سانو چاہیے کہ ماں سوا اللہ تو کل ہی منہ موڑ لئیے، اور اتنا منہ موڑیے کوشش بھی کریے کہ یہ خیال نہ ہوئے، یعنی فنا و نیستی استقامت حق الیقین سلطان الاذکار فنا فی توحید و کمال حاصل ہوئے، اور دید مولا دی نعمت حاصل کریے جس مقصد واسطے اللہ سونے سانو پیدا کیتا۔ آخر قبر ہے تے اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں چو یہ دعا ہے کہ اللہ سونے آستہ بڑے گناہگار خطاکار ماڑے حقیر پر تقصیر عاجز مسکین کم علم انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبۃ نصوح توفیق عطا فرما، قرۃ اسلام و غلبہ عطا فرما، کافرہ منافقہ دجالیاں اسلام و انسانی دشمن قوتہ دین و ایمان فروش منافقہ
مردہ دل دجالیاں، گمراہ جہنمی فرقیاں، 2 نمبر پہ ارشرہ بابیاں، اللہ رسول، نفس شیطان، دنیا ماسوا اللہ تو نہ واقفہ، اور ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ ساڈے حواس سوچاں دل نو پاک فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور عملاً شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔